نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سورہ صافات ہم پڑھ رہے ہیں۔ آ، اس میں جو ہے ہم نے پچھلی کلاس میں جو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ انبیاء کا جو ذکر آئے گا، ہم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کی تھی۔ اس سے پہلے حضرت نوح کا واقعہ اس میں آ چکا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پھر جو پچھلی ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کافی تفصیل سے بات کی۔ آج جو ہے حضرت الیاس کے بارے میں بات ہوگی، حضرت نوح کے بارے میں بات ہوگی، اور حضرت لوط کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت الیاس کے بارے میں ہے کہ حضرت ہارون کی جو تھے نسل میں سے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بھی رسولوں میں سے تھا۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو دین کی طرف جب دعوت دی، ایک خدا کی عبادت کی طرف جب دعوت دی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، یعنی کہ جو ایک کریٹر ہے، جو ایک خدا ہے، کیا تم اس سے ڈرنے والے نہیں ہو، اس کے ماننے والے نہیں ہو؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا ان کا خدا تھا، ایک بت تھا جس کو وہ جس کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک کیا کرتے تھے، اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو۔ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ۔ یعنی اللہ، یعنی کہ تم جو خالق، اصل خالق ہے جو اس کو چھوڑتے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ انسان نے جو آج خود ہی اپنی طرف سے تم نے یہ چیزیں بنا لی ہیں، یہ کوئی صرف آج کی نئی میں بات ہے، یہ تمہارا جو اصل رب ہے وہ اس وقت تمہارے جو آباء و اجداد تھے ان کا بھی رب وہی اللہ تھا، اور آج تمہارا رب بھی وہی اللہ ہے۔ یہ کوئی نیا دین یا نئی نئی چیز میں انٹروڈیوس نہیں کروا رہا ہوں، اللہ تمہارا بھی رب ہے، اور اس وقت جو تمہارے آباء و اجداد جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں وہ ان کا بھی رب تھا، وہ ہمیشہ سے وہ ایک ہی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ سب قیامت کے دن حاضر کر لیے جائیں گے، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں خالص کر لیا گیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے خاص بندوں میں سے، سوائے ان لوگوں کے باقی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو۔ سلام على الياسين۔ سلام ہو الیاس، إنا كذلك نجزي المحسنين۔ یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ یہ آیت ہم اب اسی سورہ میں، ویسے تو ہم قرآن میں بھی ملٹیپل ٹائمز پڑھتے ہیں، لیکن اس سورہ میں ہی ہم نے کئی دفعہ حضرت نوح کا ذکر آیا تو یہی آیت آئی، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا ذکر آیا تو بھی یہی آیت آئی۔ اب حضرت ابراہیم کا جب ہم نے پچھلی کلاس میں ذکر پڑھا تو بھی ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ہم محسنین کو۔ اب حضرت الیاس کا ذکر آیا ہے تو بھی محسنین کا ذکر آیا ہے، تو یعنی کہ محسنین جو لوگ ہیں ان کا ایک خاص مقام ہے، وہ اسپیشل لوگ ہیں۔ اور ہم قرآن میں یہ بھی بارہا پڑھتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، یہ ہم کئی بار قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔
تو ہمیں یہ جاننا نہیں چاہیے کہ اصل میں محسنین کون ہوتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، محسنین کون ہو؟ کوئی ایسے آئیڈیا، جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ شیئر کریے، کہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جو بارہا قرآن میں مینشن کی جا رہی ہے، اور نبیوں کے ساتھ مینشن کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو محسنین، جو احسان کے درجے تک پہنچنے والے لوگ ہیں، ان کا بارہا ذکر کرتے ہیں، ان کی باؤنڈریز کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، ان کے ریوارڈز کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. یعنی کہ محسنین کوئی ایک بہت ہی اسپیشل مقام ہے جو کہ انسان کو ملتا ہے. اس کو آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں نے یہ چیز بنائی ہے. آپ دیکھیے، جیسے ہم ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں جب رزلٹ آتا ہے تو ایک ہوتا ہے پور، گڈ، ایکسپیکٹڈ، یعنی کہ ایکسیلنٹ، یا پھر ایکسیڈنگ ایکسپیکٹیشن، اس طرح کے رزلٹ آتے ہیں نا. یا بی گریڈ ہے، بی پلس آیا، پھر اے آیا، پھر اے پلس آیا. تو یہ اس طرح سے گریڈنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح جو محسنین ہیں، ایک تو درجہ ہے کہ کچھ نہیں کرتے، کچھ لوگ جو ہیں وہ بس اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور دین کے لحاظ سے ان کا کوئی ایسا کام نہیں کر رہے وہ. کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی بہت کوشش کرتے رہتے ہیں، چلو جی فرض ہے نماز تو کر دی، زکوٰۃ چلو دینی فرض ہے تو دے دیا. پھر کچھ ہے جو تھوڑا سا اور زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ اچھا نماز ہے کہ تو اس کے ساتھ سنتیں بھی پڑھ لی ہم نے، تھوڑا اور زیادہ کیا تو پھر چلو ہم نے اور تھوڑا صدقہ خیرات کر دیا، کھانا وانا بھی کھلا دیا. ایک ہے جو کہ اپنا بہترین دے رہے ہیں. آپ میں سے آئی ایم شور بہت سارے لوگوں نے حدیث جبرائیل سن رکھی ہوگی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انسانی شکل میں آئے، اور آپ نے آ کے ان سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور جو تیسرا سوال تھا تو انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور بہت مشہور حدیث ہے. تو جب آپ نے پوچھا کہ احسان کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ لیولز ہیں احسان کے، لیول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دونوں احسان کے لیولز بتائے. تو ایک درجہ یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ آپ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں تو آپ اتنے زیادہ اس کو بہترین طریقے سے کانشیسلی ادا کریں. جیسے فار ایگزامپل، میں دنیاوی لحاظ سے آپ کو اگر ایگزامپل دوں، تو اگر کوئی بہت ہی بڑا آدمی، لیٹ سپوز چلے آپ کا کوئی پرنسپل بیٹھا ہوا ہے، یا آپ کا کوئی باس بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی شخص جس کی آپ بہت عزت کرتے ہیں، آپ نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو آپ اپنا بہترین کپڑے نکال کے پہنیں گے، آپ اپنا بہترین تیار ہوں گے. آپ پہلے سے ریہرسل کر رہے ہوں گے کہ میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے میں نے الفاظ ادا کرنے ہیں، کیا بات کرنی ہے. آپ اپنے آپ کو پورا 100% اس میں بہترین طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے. آپ اتنے زیادہ اس سے زیادہ تو اور چیز پہ، کسی چیز پہ انسان یقین نہیں کرتا نا، کہ کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں اپنی عبادات اور اپنے عمل میں، کہ آپ کو لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے تو تم یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور تب بھی اگر ہم کو کسی ایسے، آپ کو پتہ یہ چل جائے کہ میرے اوپر میں ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور ایک کیمرہ ہے اس کمرے کے اندر جو کہ کانسٹنٹلی مجھے دیکھ رہا ہے، تو بھی آپ اپنا بیسٹ چیز آگے رکھیں گے. آپ اپنے آپ کو پراپرلی کور کر کے رکھیں گے، اپنے بہترین کپڑے نکال کے رکھیں گے، یا آپ بہترین طریقے سے تیار ہوں گے، یا اگر اس کیمرے کے تھرو آپ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے مائکرو فون وغیرہ والے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی بہترین بات سامنے رکھیں گے اگر آپ اگلے کو واقعی میں امپریس کرنا چاہتے ہیں. کیا ایسے ہی ہے؟ صحیح کہا میں نے؟ کیا میں نے صحیح کہا؟
میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس میم. شکریہ. تو اپنا بیسٹ دینا، اپنا بہترین سامنے رکھنا، یہ ہے محسنین کی کریکٹرسٹک میں سے. اور پھر ان کے جو اجر ہے، ان کا جو رتبہ ہے، ان کو جو دنیا میں ریوارڈ ہے، ان کا جو آخرت میں ریوارڈ ہے، وہ پھر نیکسٹ لیول ہے. اور یہ جو احسان کا لیول ہے، یہ انسان کی عبادت میں بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ اپنے فرائض تو پورے کر ہی رہے ہیں، آپ اپنی سنتیں بھی ادا کر رہے ہیں، آپ ایکسٹرا نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، آپ تہجد کے لیے بھی اٹھ رہے ہیں، آپ قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھ بھی رہے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ بھی وقت پہ ادا کر رہے ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا تو آپ سب سے پہلے اپنی حج کو پرائیورٹی دے رہے ہیں، اپنا 100% اس میں لگا رہے ہیں. تمام یہ چیزیں جو ہیں آپ پورے کانشیس اپنے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ لیول نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہوں. اتنا زیادہ کانشیس ہو انسان. اور عمل میں بھی، ناٹ اونلی ان عبادات، عمل میں بھی دوسروں کی خیر خواہی اتنی زیادہ ہو انسان کے اندر، دوسروں کے ساتھ معاملات اتنے اچھے ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو جو غریب ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ اسے معاف کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ، اگر کوئی آپ کے ساتھ قطع تعلق ہی کر رہا ہے رحمی رشتوں میں سے، تو آپ ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اس انسان سے، ان لوگوں سے، اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہوں گے خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوں گے. اور آپ یہ سوچیں، جب آپ یہ سوچیں گے تو یہ ہے احسان کا درجہ کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. اور یقین کریے کہ پھر انسان کو آگے سے کوئی توقع نہیں رہتی. پھر اگر انسان کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، یا اگر وہ اکنالج نہیں کر رہا کہ آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے اندر وہ تقویٰ ہے اور وہ احسان کا معاملہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھا کر رہا ہوں، میں زیادتی نہیں کر رہی، میں جو کر رہی ہوں میں اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بے لوث ہو کے دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. انہیں لوگوں کے رویے سے، لوگوں کے ایکشن سے، لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ احسان کے اس لیول پہ پہنچ گئے کہ انہیں بس یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کو میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ احسان کے اس لیول تک پہنچ گئے. تو آپ یقین کریں زندگی گزارنی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے جو میں یہاں پہ گزار رہی ہوں. اپنے ہر معاملات میں پرائیورٹی دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور ان کے حکم کو. آپ کوئی سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ پہلے سوچیں کہ کیا اس کے بعد میں کوئی، اگر مجھے باہر نکل کے نوکری کرنی پڑ رہی ہے بلا ضرورت یا ایسا کچھ، تو کیا میرا رب مجھ سے اس چیز پہ راضی ہوگا یا نہیں؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اس چیز پہ راضی نہیں ہوں گے، انہوں نے آپ کے گھر کو آپ کی پرائیورٹی دی ہوئی ہے، اگین ضرورتاً باہر نکلنا یہ ایک بالکل علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن اگر بلا ضرورت صرف اپنا کریئر بنانا یا صرف اپنی تعلیم کیونکہ میں نے حاصل کی ہے تو اب میں پریکٹس بھی کروں گی، اس وجہ سے اپنے جو پرائیورٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر کو دی ہے اس کو نگلیکٹ کر کے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات اگر نہیں مان رہے، تو ایسی فیلڈ کو انسان شروع میں ہی چھوڑ دے. ان بیسس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کریں آپ نے پڑھنا کیا ہے. ان بیسس کے اوپر انسان ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے جاب کیا کرنی ہے. اگر کوئی آدمی اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہ فیلڈ پڑھنے کے بعد حرام کمانے میں چلا جاؤں گا تو مجھے یہ فیلڈ، آج میں اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ایسا سبجیکٹ ہی نہیں پڑھنا چاہیے. یا اگر میں نے کسی سے ملنے جانا ہے اور ایسے شخص کے ساتھ میں مل رہی ہوں جو کہ جس کے ساتھ مجھے پتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ وہ پسند نہیں کریں گے میں اس شخص کے ساتھ ملوں، اس لڑکی کے ساتھ ملوں، آپ اس راہ پہ ہی نہ جائیں، آپ ایسے شخص سے دوستی ہی نہ بڑھائیں، ایسی سہیلیاں ہی نہ رکھیں جو کہ آپ کو اللہ سے دور کرنے والے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے؟ پرائیورٹی آپ نے کس چیز کو دینی ہے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ ایسے شخص کے لیے، ایسے انسان کے لیے.
یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ تو اپنا بیسٹ دینا، یہ سوچ کے ہر چیز میں، عبادات اور عمل میں، آپ کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ، آپ کے بہن بھائی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ، آپ کے دوست ان کے ساتھ احسان کا معاملہ، آپ کے رحمی رشتے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ، آپ کی اولاد، آپ کے شوہر، تمام کے ساتھ احسان کا معاملہ۔ کیونکہ بارہا اس آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ تو وہ احسان کا درجہ تلاش کریں، اس کے لیے اسٹرائیو کریں، کوشش کریں کہ انسان وہ درجہ اچیو کر جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ إنه من عبادنا المؤمنين یقیناً وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا، وإن لوطا لمن المرسلين اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھا۔ حضرت لوط کے بارے میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ ان کی قوم جو تھی وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، اور پھر جس طرح دو فرشتے ان کے پاس بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے، اور ان کی امتحان یہ تھا کہ وہ دو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے، اور پورا وہ مکالمہ جو حضرت لوط اور ان کی قوم کے درمیان ہوا وہ ہم پورا پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی نیکی کی باتیں کرتے ہیں، انہیں یہاں سے نکال دو۔ تو حضرت لوط جو تھے، وہ جو چند لوگ تھے جو ان پہ ایمان لے کر آئے تھے، ان کے گھر والے ہی تھے، ان کو لے کے نکل گئے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ تو یہ پورا واقعہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ہم جنس پرست تھی، جو کہ آج کل بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کی اور بہت ساری مختلف شکلیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو اس چیز کو فالو کریں گے۔ إذ نجيناه وأهله أجمعين جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو۔ جو باقی روایات میں سے ملتا ہے تورات وغیرہ میں سے، تو اس میں تو ہے کہ ان کی دو بیٹیاں تھیں جن کو وہ لے کے نکلے تھے، لیکن کچھ اسکالر کے، اسلامک اسکالرس کے نزدیک اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ ان کا ایک جو بھی بڑا خاندان تھا، ان کی اپنی فیملی میں سے جو ان پہ ایمان رکھتے تھے، ان کو وہ لے کے نکلے تھے۔ تو جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بھی، إلا عجوزا في الغابرين سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ان کی جو بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائے، وہ اپنی قوم کو جو ہے بلکہ فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرين پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹخ دیا باقیوں کو، یعنی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، جو فرشتے آئے تھے، انہوں نے جب حضرت لوط اور اپنے اہل و عیال کو وہاں سے لے کے نکل گئے، تو حضرت وہ جو فرشتے تھے انہوں نے بہت ہی سخت عذاب جو تھا انہیں دیا، اس بستی کو پٹخ دیا گیا تھا۔ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين اور تم لوگ گزرتے ہو ان کے کھنڈرات پر صبح کے وقت بھی، وبالليل أفلا تعقلون اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تجارت کی غرض سے اوپر شام کی طرف اور یمن کی طرف جو جایا جاتا تھا، تو موسٹ پرابلی جو علاقہ ہے وہ اوپر شام اور جو اس سعودی کے بیچ میں جو علاقہ ہے، اس کے درمیان میں ان کی جو بستیاں تھیں یا آباد تھیں، اور ان کو تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے کھنڈرات میں سے گزرتے ہو، مطلب وہ نشانیاں نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ کبھی کوئی سویلائزیشنس تھیں، کچھ لوگ تھے جو یہاں پہ آباد تھے، جو کھنڈرات ان کے نظر آتے ہیں۔ تو جو ان کا وہ نست و نابود کر دی گئی، انسان ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمارے ارد گرد کے جو گھر ہوتے ہیں یا بلڈنگز ہوتی ہیں یا بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ تو ہماری اپنی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہوتی تھی کہ یہ تو بالکل ایسے ہی رہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے کہ ہمیں اپنے ارد گرد غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو سویلائزیشن اتنی بڑی بڑی ایجپشن پیرامڈز آج ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک اتنی بڑی سلطنت تھی، ایک بہت بڑا عظیم الشان ان کا ایک معاملات تھے، جس طرح سے وہ رہتے تھے۔ آج اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر پوری پوری ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح جو ادوم اور سمورہ کی جو
اقوام قومیں تھیں، حضرت قوم لوط اور قوم عاد، تو ان کا کیا حال ہوا ہے. تو ان کے کھنڈرات میں سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیسنس کے لیے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. ان جو گھروں کے اوپر، جو اپنے محلات کے اوپر بہت ہی انہیں غرور ہوتا تھا، گھمنڈ ہوتا تھا، آج وہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، ان جگہوں کو کوئی استعمال کرنے والا نہیں ہے. جب وہ نہیں بچے تو ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. حضرت یونس کا جو قصہ ہے ہم سورہ یونس میں پڑھ کے آ چکے ہیں. حضرت یونس کی قوم تھی، ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے. ان کی قوم مستقل انکار کرتی رہی، تو وہ غصے میں آ کر، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انہیں حکم ملتا ہجرت کا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک ہجرت نہیں کی جب تک انہیں حکم نہیں ملا، تو وہ فرسٹریٹ آپ کہہ لیں. تو ان سے یہ چھوٹی سی خطا یہ ہو گئی کہ وہ بغیر حکم کے وہاں سے چلے گئے، اور وہ جا کے ایک کشتی میں سوار ہو گئے. اور وہاں پر جو ہے پھر وہ کشتی جو ہے وہ آگے جا کے ڈولنے لگ گئی. کچھ اس کے مطابق جو آپ اگر اس کی تفسیر میں پڑھیں تو، اور وہ ڈولنے لگ گئی، اور پھر انہوں نے قرا ڈالا، یعنی کہ نام لکھ کے ڈالے. اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کچھ جگہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بہت زیادہ ہیوی ہو رہی ہے کشتی، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو نکالو تاکہ یہ ذرا ہلکی ہو. اور کچھ کے نزدیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم اس مسئلے میں پھنس گئے ہیں کہ ہماری کشتی ڈول رہی ہے اور یہ سب کچھ، تو یہ کسی نے کوئی نافرمانی کر کے بھاگا ہے اپنے آقا کی. تو پھر انہوں نے قرا ڈالا، نام ان میں سے نکلے تو حضرت یونس کا نکلا، تو پھر حضرت یونس کو جو ہے انہوں نے پانی میں ڈال دیا. تو یہ قصہ ہم پورا پڑھ کے آ چکے ہیں. اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. جب وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی کی طرف جو پہلے ہی سے بھری ہوئی تھی، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. تو انہوں نے قرعہ ڈالا تو وہ ہو گیا دھکیل دیے جانے والوں میں سے. یعنی کہ ان کا نام نکل کے آیا پرچی پہ، انہوں نے نام لکھے، اور جب ان کا پرچی اٹھائی تو ان کا نام آیا، تو ان کو پانی میں ڈال دیا گیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو اس کو نگل لیا مچھلی نے، اور وہ ملامت زدہ تھا. یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے تھے، تو اس وجہ سے یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. تو جب انہیں پانی میں ڈالا گیا تو ایک مچھلی کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کو نگل جائے. آج ہم ڈاکیومنٹریز پوری موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس قدر ہیوج سائز کی مچھلیاں ہوتی ہیں کہ وہ پورے پورے انسان آرام سے نگل سکتی ہیں. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا. آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ حضرت یونس کی تسبیح بہت ہی مشہور ہے. انہوں نے کون سی دعا مانگی تھی؟ لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ایگزیکٹلی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. بیٹے اس میں سے آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنی سارے لیسنز نکلتے ہیں. ایک لیسن نہیں نکلتا، ملٹیپل لیسنز نکلتے ہیں. پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو اس کے پیٹ ہی میں رہتا اس دن تک کہ جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ قیامت کے دن تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. اس میں سے اتنے سارے لیسنز نکلتے ہیں بیٹا. پہلی چیز تو یہ کہ صرف غلطی کا احساس ہی کافی نہیں ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے طریقہ درست کرنا چاہیے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم کئی دفعہ ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ غلطی ہو گئی ہے، چلو ٹھیک ہے میں آئندہ نہیں کروں گی. یہ کافی نہیں ہے. حضرت یونس نے دعا کیا کی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلے وحدانیت کا ذکر کیا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں.
ان کی تعریف کی، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالم ہوں. انہوں نے اسی وقت، سب سے پہلے تو انسان ریئلائز کرتا ہے نا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اس کے بعد ریئلائزیشن کے بعد انہوں نے معافی مانگی، اور اس معافی کو ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا. یعنی کہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے انسان فوراً معافی بھی مانگے. معافی کو ایگزیمپٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں میں نے ریئلائز، ہمارا تو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہاں ریئلائز کر تو لیا، ٹھیک ہے ہو گئی تھی غلطی، اب کیا میں کیا اپنے آپ کو قتل کر لوں، آئندہ نہیں ہوگا. ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا انسان کا. لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ انہوں نے ریئلائز کیا اور انہوں نے فوراً توبہ کی اس چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر انہیں دوبارہ بھیجا گیا قوم کی طرف. اور کچھ کے نزدیک اسی قوم کی طرف دوبارہ بھیجا گیا، کچھ کے نزدیک دوسری قوم کی طرف بھیجا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن انہوں نے پھر اس چیز کو درست کریکٹ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس کے پیٹ میں ہی رہتا اس دن تک کہ جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت تک وہیں پہ رہتا اگر تسبیح نہ کرتا. تو پہلی چیز تو لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ صرف غلطی کا احساس ہی کافی نہیں ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے طریقے درست کرنے چاہیے. دوسری، ہمیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، ہمیں تسبیح کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے بیٹا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا کتنا ضروری ہے. میں نے یہ نیچے لنک دیا ہوا ہے، lifelwithallah.com. اس میں آرٹیکلز میں جا کے، یا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جب بھی اپلوڈ ہو جائے گی، لیکن لائف ود اللہ ضرور دیکھیے گا. ویب سائٹ ہے، وہاں سے میں نے یہ پوائنٹس لیے ہیں. میں اس لیے چاہتی ہوں آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کیونکہ انہوں نے ان تمام پوائنٹس کے ساتھ حدیث شیئر کی ہوئی ہے. یہ بیسٹ پارٹ ہے، کیونکہ جو بات حدیث جس طرح سے کہتی ہے نا، وہ انسان کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. تو ضرور کوشش کریے گا کہ یہاں پر جا کے یہ آرٹیکل پورا پڑھیں. تو جو تسبیح کی اہمیت انہوں نے بتائی ہوئی تھی، انہوں نے یہ 11 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ حدیث میں سے انہوں نے اور قرآن میں سے نکالے ہوئے تھے، کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات تسبیح ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے انسان. دوسرا، مومن کی زندگی میں بہترین ساتھی. آپ کبھی اکیلے نہیں ہو سکتے. آپ اکیلے، جب بھی آپ اکیلے بیٹھے ہوئے آپ تسبیح کر رہے ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیے جا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تیسرا، وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. انسان بیٹھا ہوا استغفار کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. ترازو پر بھاری ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ زبان پہ ہلکے اور ترازو میں بھاری ہیں، حدیث میں ہے. آخرت میں بے مثال انعامات. ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کتنی باؤنٹیز، کتنا ریوارڈ ملے گا اس ذکر کا، جو کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اپنی عام زندگی میں، ایسے بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں. رزق بڑھانے کا طریقہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو حلال روزی، وسیع رزق کے حلال ملے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرے. آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ایک اسکالر تھے، انہوں نے کہا میرا ایک جگہ پہ لیکچر تھا، اور جب میرا لیکچر ختم ہوا اور میں جانے لگا تو مجھے ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی. تو کہیں گے میں نے جب اسے مڑ کے دیکھا تو اس کا چہرہ اتنا پر نور تھا کہ میں نے کسی کا چہرہ ایسا نہیں دیکھا. تو میں نے اس سے جا کے کہیں گے، میں مجھ سے ملا، سلام دعا کی، تو میں نے اس سے کہا کہ مطلب کس طرح سے تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ چیز لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. اس نے کہا میں روزانہ 30,000 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، 30,000 دفعہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اور تمہیں اپنی زندگی میں سے کیا کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ میری دعا قبول ہو جاتی ہے. ہمیں اس چیز کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ضروری ہے کہ انسان دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے. ایک آسان طاقتور عمل ہے یہ، کیونکہ یہ اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ زبان پہ ہلکا، اور ترازو جو آخرت میں رکھا جائے گا اس میں بھاری ہوگا. آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر. جی مریم، آپ کچھ شیئر کریں گی؟ جی میرا نا ایک کوشچن ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر مطلب ہمارا وضو نہیں بھی اور ہم لوگ ویسے ہی بیٹھے ہیں یا ہم لوگ کوکنگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیا تب بھی تسبیح کر سکتے ہیں؟ بالکل کیونکہ بالکل تسبیح کر، بالکل کر سکتے ہیں. بالکل بالکل بیٹا.
زبان آپ کی پاک ہوتی ہے، آپ بالکل تسبیح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہمارے پیریڈس کا ٹائم ہوتا ہے ہم تب بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا گناہ ہوتا ہے نہیں کرنا اس طرح سے۔ نہیں نہیں، بالکل آپ کی زبان پاک ہے. اس کے اوپر تو زیادہ تر اسکالر اگری کرتے ہیں کہ جو قرآن، ایون قرآن پڑھنا بھی اگر آپ اپنے حافظے سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے میمورائز کر رکھا ہے، وہ قرآن آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ تو کچھ میں ڈس اگریمنٹ ہے نا کہ آپ ڈیوائس سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. کچھ اسکالرس کہتے جی ہیں آپ ڈیوائس سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تو سب جو ہیں وہ اگری کرتے ہیں کہ جو آپ حافظے سے پڑھ رہے ہیں اپنے. صحیح ہے، ٹھیک جی ہے، یعنی اس کے لیے مجھے ضروری نہیں ہے کہ نہیں بھی ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ پڑھ سکتے ہیں زبان سے. آپ ادا کرتے رہیں الفاظ، اور چلیں ٹھیک ہے، جزاک ڈیلیبریٹلی اللہ۔ الفاظ ادا کریں. مطلب اٹس ناٹ لائک کہ ہم کئی ہوتا ہے منہ بند کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ دل میں یاد کریں، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چاہے بہت آہستہ آواز میں کہ آپ نہیں چاہتے کسی تک جائے. ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک مجھے سوری یہ چیز پوچھنی تھی کہ آج کل ذرا میری طبیعت خراب رہتی ہے، تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ سورۃ الرحمان نہ ڈیلی سنا کرو، تو میں اکثر اس چکر میں نہیں سنتی کہ میرا وضو نہیں ہے اور میں ابھی کیسے اس کو پلے کر لوں، مطلب تو کیا میں اس کو بھی سن سکتی ہوں اگر میرا وضو نہیں ہے؟ ایسے میں لیٹی ہوں، میرے میں ہمت بھی نہیں ہے اٹھنے کی، کیونکہ بالکل اکثر میرا نا بس اس میں رہ جاتا ہے۔ نہیں نہیں بیٹے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. قرآن سننے کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر ایون آپ سرچ کریں تو آپ کو بہت مختلف رائے ملیں گی. تو آپ بالکل سننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کوئی مسئلہ جی چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ نہیں. کوئی کی جی مناحل، آپ کچھ شیئر کریں گی؟ میں اس پہ تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک وضو کے بغیر، لائک خاص طور پہ پیریڈس میں وضو کے بغیر تو نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پیریڈس میں آپ تلاوت نہیں کر سکتے. لائک کچھ تو ادھر تک بھی کہتے ہیں کہ بالکل جیسے میں بھائی صاحب سے پوچھتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پڑھ رہا ہے اور اس کی مسٹیک، آپ اس کو وہ بھی الفاظ ادا کر کے نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو جوڑ کر کے بتانا پڑے گا کہ آپ یہاں پہ غلط ہو. اور کچھ میں نے ایک جو دیکھا وہ مجھے ان کے اکارڈنگ یہ ہے کہ آپ پورا ایک مطلب آیت کو پورے ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، شاید اس کو گریڈ کر کر کے پڑھنا ہے ایسا. تو مطلب میں ابھی تجوید سیکھ رہی ہوں، تو میری بہت زیادہ عادت بن جاتی ہے کہ میں کام کرتے ہوئے تلاوت کرتی ہوں. تو پھر جب مجھے پیریڈس ہوتے ہیں تو میں نہیں کر رہی ہوتی نا، تو مجھے بہت عجیب فیل ہوتا ہے اور مجھ سے وہ نہیں برداشت ہو رہا ہوتا کہ اب میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں کروں. اگین پتہ ہے تو اس میں جو ہے نا مختلف رائے ہیں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ جب آپ کے جو حافظے میں ہیں وہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں بالکل کوئی نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ڈیوائس ہے تو وہ اصل میں کلمات تو نہیں ہے، وہ تو ایک بس آپ سمجھ لیں ایک طرح کی ریز ہیں، تو ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ اگین یہ فقی ہے مسئلہ، اور اس میں مختلف آراء ہیں اسکالرس کی. کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ زبان پاک ہوتی ہے، اور ویسے بھی پیریڈس تو کوئی پنشمنٹ تو نہیں ہوتے ہیں نا، زبان وہ آپ کی تو پاک ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں جی بالکل. جی کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر جیسے کسی ڈیوائس سے پڑھ رہے ہیں تو آپ زبان سے ادا نہ کریں، اور آپ مطلب جیسے نظروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے پڑھ لیں. بٹ اس میں اگین یہ بہت مختلف اوپینینز ہیں اس کے اوپر. آپ اس کے اوپر ضرور اسلام کی وے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، شیخ قاسم کا بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ہے فرحت ہاشمی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہیں ان کا بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آئیڈیلی اس میں اگر آپ چیک کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے یہ. تو جتنا زیادہ انسان ذکر کرے، بلکہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث تھی جس میں ایک صحابی جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کتنا درود پڑھا کروں اور کتنا دعا مانگا کروں. تو وہ آپ نے ہوتے 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 تو انہوں نے کہا کہ کیا میں صرف درود پڑھا کروں؟ تو آپ نے کہا جو تم اگر یہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ طویل حدیث ہے. تو اس طرح سے اگر آپ اپنی دعاؤں کے طور پہ اس کو کرنا شروع کر دیں تو آپ کی دعائیں قبول زیادہ ہوا کریں گی. پھر صدقے کی ایک شکل ہے، خاص کر درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صدقے کی شکل ہے، درود شریف بھی صدقہ ہے. پھر اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو تسبیح کرتے رہا کریں، استغفار، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو قرآن کی دعائیں ہیں تو اس طرح کی تسبیحات کرتے رہا کریں. پھر جنت کے پودے، آپ کو پتا ہوگا جب معراج شریف پہ ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ معراج شریف پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ تسبیح کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی، کیونکہ جب وہ تسبیح کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے،
لیکن اس کے اوپر آپ کو ایک طرح سے پلانٹیشن خود سے کرنی ہوتی ہے. تو جو آپ کے ہم جو یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پودے آپ سمجھنے لگ رہے ہوتے ہیں، اور اگین پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بڑھانے والے ہیں. تو یہ مختلف جو ہیں اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے تسبیح کرتے رہنے کی. اور پھر میں نے سوچا یہ اصل میں مسئلہ کہاں ہوتا ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں تسبیح کرنا. تو ہم کچھ ایسے آئیڈیاز میرے ذہن میں آئے جو کہ مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہیلپ فل ہوتی ہیں، اسپیشلی جو ویژول ریمائنڈرز ہوتے ہیں. کہ آپ کے کہیں سامنے کوئی ایک پینٹنگ بنی ہوئی لگی ہوئی ہے، یا کوئی بھی اگر آپ سمپل، پتہ ہے اتنی پیاری پیاری پکچرز آج کل آن لائن اویلیبل ہیں، اس کا ایک پرنٹ آؤٹ نکالیں، اس کو ایک فریم میں لگائیں اور اس کو سامنے لگا دیں، اپنے کچن میں کہیں پہ لگا دیں، اور آپ کو یہ یاد رہتا ہے، آپ کی جب نظر پڑے گی آپ پڑھیں گے. جیسے میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں ایک پیچھے جب پچھلے گھر میں رہا کرتی تھی، تو وہ سیڑھیاں چڑھتے ہی وہاں پر سامنے آیت الکرسی لگی ہوئی تھی. تو میں جب سیڑھیاں چڑھتی تھی تو بالکل میری نظروں کے سامنے ہوتی تھی، تو میں آیت الکرسی پڑھتی تھی. اور جب میں سیڑھیاں اترنے لگتی تھی تو میں آیت الکرسی پڑھا کرتی تھی، کیونکہ وہ میری نظروں کے سامنے تھی. تو میں بائی دا ٹائم میں اسٹیئرس چڑھتی تھی یا اترتی تھی تو میرے سامنے ہوتی تھی تو میں پڑھ لیتی تھی. تو مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے ویژول ریمائنڈرز ہوں تو پھر آپ زیادہ پڑھتے ہیں، تسبیح زیادہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب تو یہ کاؤنٹرز بڑے اچھے آ گئے، آپ انگلی میں لگا کے رکھیں تو آپ تسبیح کرتے رہیں، ساتھ ساتھ کاؤنٹر پڑھتے رہیں. پھر کچھ ٹائم ایسا ڈیسائیڈ کر لیں، جیسے کہ ہر نماز کے بعد ہے. تسبیح فاطمہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر 33 دفعہ اور اس طرح سے. یا پھر آپ سونے سے پہلے میں یہ ضرور تسبیح پڑھوں گی، اتنی دفعہ استغفار پڑھوں گی، یا اتنی دفعہ سبحان اللہ کہوں گی. یا گاڑی میں نے اب اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کہیں جانا ہے تو میں یہ پڑھتی ہوئی جاؤں گی. یا میں جب کوکنگ کر رہی ہوں. اور ایک رات کو نا یہ بڑا ہیلپ فل رہتا ہے، ایک جنرل مینٹین کریں، اس میں لکھا کریں کہ آج آپ نے کیا کیا، میں نے کون کون سی اپنی تسبیحاں پوری کی، کون سی میری رہ گئیں. جب آپ روز اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو یاد رہنا عادت ہو جائے گی. اپنے موبائل کے اوپر جو وال پیپرز ہیں وہ لگا لیں. تو یہ مختلف آئیڈیاز تھے میرے ذہن میں، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اور ہو تو ضرور شیئر کریے گا، کہ اس سے یاد رہتا ہے. کوئی اور اگر آ رہا ہو ذہن میں تو ضرور شیئر کریں. لیکن یہ نا ریمائنڈرز ہیں تاکہ ہم بھولیں نہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. تو ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں اور وہ خستہ حال میں تھا. اب حضرت یونس جو تھے، جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تسبیح کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور انہوں نے مچھلی کو حکم یہ دیا کہ وہ ان کو اگل دیں. تو ان کو ایک چٹیل میدان میں وہ تھے، اور وہ وہاں پر ظاہر سی بات ہے اب وہ اس کے اسٹمک میں ہوں گے جہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام، اور جو ان کی جو ڈائجسٹیو جو بھی جوسز تھے مچھلی کے، ایم شور اس سے جو ہے ان کی موسٹ پرابلی اسکن وغیرہ بھی خراب ہو گئی ہوگی، واللہ عالم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ وہ خستہ حال تھے. جی میں ناہل آپ کو شیئر کریں گی. میم جیسے ہم لوگ فری ٹائم میں ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ میوزک کے کام سے مجھے، میں ایسے تو نہیں مجھ سے کیا جاتا، میں بھول جاتی ہوں. لیکن میں نے خود کو یہ چیز ایک بہت زیادہ کرنی شروع کی ہے کہ اگر مجھے اوور تھنکنگ سے بچنا ہے نا، تو اس چیز کو میں اس چیز سے ریپلیس کر دوں کہ میں ذکر کروں. ایک تو اسے ثواب ملتا ہے، اور ایک ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور تھنک کرنا کم کر دیتے ہو. آپ کا مائنڈ اس طرف جا نہیں رہا ہوتا، کوئی بھی ٹینشن ہو رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو بس ٹھیک ہے اللہ پہ چھوڑو اور سکون سے ذکر کرنا شروع کرتے تو آٹومیٹکلی خود ہی کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. بالکل ایک آپ چیز تھی. بالکل بہت اچھا آپ نے پوائنٹ کہا بیٹا. مجھے جو ہے جیسے سب کے ساتھ وسوسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے بھی جب کوئی وسوسہ آتا ہے تو میں کچھ آپ کو ٹائم لگتا ہے، آپ سوچتے ہیں. اور آئی تھنک خواتین کے ساتھ شاید یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے میں، اور وہ جا کے ورس سچویشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو Yes, جب ma'am. میں ایک دم سے گھبراتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں حسبی اللہ. اور یہ آپ یقین کریں کہ میں ایک دم سے وہ پورا تھاٹ پروسیس آپ کا بریک ہو جاتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کو نا Yes, ایک دم ma'am. وہ سارا تھاٹ پروسیس جو آپ کا چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو خوف آ رہا ہوتا ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے آپ کا وہ بریک ہو جاتا ہے. بالکل یہ بڑا اچھا سجیشن دیا ہے ایمن نے کہ رائٹنگ دعاز آن کیلنڈر، ٹائپ بورڈ اینڈ کیپنگ دیم آن ڈائننگ ٹیبل. بالکل کھانے کی ٹیبل پہ ہم 3 ٹائم بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی جو شروع بسم اللہ آپ ضرور لکھ کے لگا لیں، یا جو کھانے کی بات ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آپ جگہ جگہ دعائیں لگا دیں.
جو اسپیشلی جیسے شیشہ دیکھنے کی دعا ہے تو آپ کارنر میں شیشے پہ لگا دیں، صبح اٹھنے کی دعا ہے تو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ آپ صبح اٹھتے ہی دیکھتے ہوں، تو یہ بھی بہت ہیلپ فل رہتا ہے۔ جزاک اللہ، واقعی یہ بڑے اچھے پوائنٹس ہیں، اور ضرور اسے نا کریے گا، اور یہ کچھ نہیں ہے، آپ اپنا وہ پینسل اور کاغذ اٹھائیں، لکھیں اور جسٹ پن کر دیں، انتظار مت کریں کہ کوئی بہت ہی فینسی سی کوئی چیز آئے گی، کر سکتے ہیں ضرور کریں، اس چیز کو بالکل ایک اچھے خوبصورت انداز میں کریں، لیکن اگر ابھی فی الحال نہیں، ریمائنڈر کے طور پہ لکھ کر لگا لیں، پھر اس کو بعد میں امپروو کر لیں، لیکن یہ کریں ضرور۔ تو تو ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں، اور وہ خستہ حالت میں تھا۔ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين تو ہم نے اس کے اوپر یقطین کا ایک پودا اگا دیا۔ یقطین جو ہے وہ ایک بیل نما ہوتا ہے، یہ جیسے آپ سمجھ لیں جو پمپکن ہوتا ہے، پیٹھا، یہ اس طرح کا ایک فروٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ اس طرح کا ایک پودا تھا جس کے پاس جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں یہ جو حشرات، زمینی حشرات ہیں، وہ اس کے قریب نہیں آتے۔ تو وہ پودا اگانے سے اب آپ سوچیں کہ ان کو ایک ٹھنڈک بھی مل رہی ہوگی، ان کو ایک فروٹ بھی مل رہا ہوگا جس سے ان کی ہیلنگ جلدی ہوگی۔ کبھی آپ اس کے فائدے بھی پڑھیں پمکن وغیرہ کے پیٹھے کے، تو آپ کو پتہ چلے بہت فائدے مند ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اور زمینی حشرات تھے وہ ان کے قریب نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی اتنی فرجائل کنڈیشن میں تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت، ان کی محبت، ان کی رحمت تھی۔ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون پھر ہم نے اس کو بھیج دیا 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف، یعنی کہ پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور انہوں نے دوبارہ سے انہیں دعوت دی۔ یہ واحد ایک ٹائم تھا جب کہ عذاب کے سائنز نظر آنے شروع ہو گئے تھے، اور اس کو ریورس کیا، اور پھر کیونکہ وہ قوم ایمان لے آئی، اس نے توبہ کر لی اور اس نے اپنے چیزیں درست کر لی۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين اور جب انسان ایمان لے کے آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ کی طرف سے نکلتا ہے، اپنے برے اعمال کو چھوڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں متاع دنیا عطا کر دی ایک خاص وقت تک، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بہتر انتظام کر دیا۔ اب ہم نے جو اتنے سارے واقعات پڑھے ہیں بیٹے، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم خود کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں۔ ایگزیکٹلی، تھینک یو سو مچ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوال آتا ہے، اور اس وقت کے جو کفار مکہ تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کرتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ جیسے آج بھی میں نے لوگوں کو سرپرائزنگلی، اس وقت کی صرف باتیں نہیں ہیں، آج میں نے اپنے کانوں سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جیسے پاکستان انڈیا کے ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے نا کہ جی یوں پارٹیشن ہوئی اور یوں ہوا، اور تو یہ بھی قرآن میں بھی جو ہے نا یہ پہلے لوگوں کے بس واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جو عقل مند انسان ہے نا وہ اسٹوری سے، آج آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دا بیسٹ وے ٹو لرن، کہ جب آپ اسٹوری ٹیلنگ سے بچوں کو چیزیں سکھاتے ہیں، یہ بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ آپ اس میں سے اسٹوری بتائیں اور اس میں سے نتیجہ اخذ کریں اپنے لیے، تو آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کریں۔ جی مناہل؟ ساتھ میں موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہم اس سچویشن میں ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم سے پہلے بہت سے انبیاء اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں۔ مطلب ہم لوگ ادھر تک بھی نمازیں پڑھ رہے قرآن تک پڑھے، تو ہمارے ساتھ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ چیز ہے کہ ان کے ساتھ ہم سے بھی زیادہ بہت کچھ ہوگا، جب ہم ان کو دیکھنا تو پھر ہمیں اپنا دکھ بہت کم اور چھوٹا لگنا شروع ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آپ نے فرمایا نا میرے کہ جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ آپ جتنی بھی انبیاء کی زندگی دیکھیں گے ان کی زندگیاں آسان نہیں تھیں، ان کی زندگیاں بہت مشکل تھیں، ہم سے کہیں زیادہ مشکل تھیں۔ حضرت ابراہیم کا جو ہم واقعہ پڑھ کے آ رہے ہیں، آسان نہیں تھا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا، یا اللہ کی خاطر آگ میں انہیں ڈال دیا گیا اور انہوں نے چوں تک نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تمہارے والے جو بت ہیں وہ صحیح ہیں، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ نہیں کیا۔ ان لوگوں کے اوپر ہم سے کہیں زیادہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں،
اولاد کے معاملے میں ہی دیکھ لیں، حضرت زکریا کی جانتے ہیں ہم اولاد کتنے سالوں بعد ہوئی، حضرت ابراہیم کی اولاد کتنے سالوں بعد ہوئی، تو ہم تو ایک اولاد ہی کے نہ ہونے پہ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم لگتے ہیں ہماری زندگی یہیں پہ ختم ہو گئی، یا اس طرح کی کوئی بھی اور آزمائش آ جائے، بیماری ہی دیکھ لیں، ہم جانتے ہیں حضرت ایوب کے بارے میں، تو یہ جتنے بھی نبی ہیں ان کی کہانیاں ہمارے لیے ہیں، یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا جا رہا تھا، اور جو اس وقت جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی ایک ڈھارس تھی، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کے لیے ایک آپ سمجھ لیں تنبیہ تھی کہ اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو ان کا کیا حال حشر کیا جائے گا۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ سٹوریز اتنی ہی ریلیونٹ ہے، ہمیں پتہ ہے قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس وجہ سے ہوا تھا، اور ہمارے ارد گرد وہ لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو اگر کوئی یہ سوچے کہ شاید ہاں یہ نیچرل ہے اور شاید ہاں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو پٹخ دیا تھا، نست و نابود کر دیا اس قوم کو، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جنہوں نے نافرمانیاں کی۔ تو یہ ساری جو چیزیں نا، حضرت نوح کا قصہ، حضرت ہارون کا، حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت اسماعیل کے بارے میں، حضرت الیاس کے بارے میں، حضرت لوط کے بارے میں، یہ تمام جو انبیاء کے جو واقعات ہیں، حضرت یونس کے بارے میں، یہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے کیس سٹڈیز ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، جو فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو کفار مکہ کا اس وقت تھا، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے، تو ہم جانتے ہیں ان کا کیا معاملہ تھا، اپنے لیے تو وہ بیٹیاں نہیں پسند کیا کرتے تھے، وہ تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کے، اور جو معاملات تھے اسپیشلی دور جہالیت جو تھا، جو نبی کریم اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، خاص کر اس میں جو عورت کے ساتھ معاملات تھے وہ کتنے خراب تھے، کتنے برے تھے۔ تو اب آپ یہ ایک مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک سوچ ہے ان کی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یعنی کہ اللہ کے لیے وہ چیز، بیٹی یا بیٹے میں کوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تو دونوں مخلوقات ہیں۔ ہم تو یہ وہ والی آیت بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ محسنین مرد اور محسنین عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور زکوٰۃ دینے والے مرد اور زکوٰۃ دینے والی عورتیں، اور کھڑے رہنے والے مرد اور کھڑے رہنے والی عورتیں، یہ تمام چیز، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہیں۔ لیکن تمہارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ان کو وہ اٹھا کے ایسوسیٹ کر دیتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہو جو کہ جی میرے پاس تو بیٹے ہی بیٹے ہوں۔ تو یہ ہے چھوٹی سوچ۔ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون۔ کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا تھا اور وہ اس کی گواہ ہیں؟ مطلب اگر تم بغیر کسی دلیل کس طرح کی بات کر رہے ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ بیسیکلی فیمیل ہیں، کیا ان کے وہ کوئی گواہ انہیں کھڑا کیا تھا میں نے اس وقت جو وہ بنا رہے تھے؟ کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا تھا اور وہ اس کی گواہ ہیں؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون۔ خبردار، یقیناً یہ لوگ جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں۔ ولد الله وإنهم لكاذبون۔ کہ اللہ کے اولاد ہوئی، یقیناً یہ جھوٹے ہیں، جو کرسچن یہ کہا کرتے تھے۔ أصطفى البنات على البنين۔ کیا اس نے بیٹیاں پیدا کر لیں بیٹوں کو چھوڑ کر؟ ما لكم كيف تحكمون۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ أفلا تذكرون۔ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ مطلب کس طرح کی تم لوگ باتیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں گھڑ لیتے ہو کہ اس کی اولاد ہے اور فرشتوں کو اس نے اپنی بیٹیاں بنا رکھا ہے، اس طرح کی چیزیں تم اپنی طرف سے گھڑ لیا کرتے ہو۔ أم لكم سلطان مبين۔ کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے؟ مطلب تم اس طرح کی، آپ یہ دیکھیں نا، بیس لیس ایلیگیشنز، بیس لیس باتیں،
کوئی دلیل نہیں، کہیں کچھ پڑھا نہیں، کہیں کچھ دیکھا نہیں، بس کہیں کچھ سنی سنائی بات، اور وہ سنی سنائی بات بھی کیا، جس انسان نے اپنے دماغ سے کچھ ایسی تخلیق کر لیا اور اس نے باقیوں کو بتا دیا اور انہوں نے اس پہ یقین کر لیا اور اسی چیز کی پھر عبادت کرنی شروع کر دی، اور پھر وہ ساری چیزیں خدا کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنی شروع کر دی، مطلب بیس لیس چیزیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين۔ تو لاؤ تم اپنی کتاب، اگر تم اپنے دعوے سے سچے ہو، کہ مطلب اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کچھ کہیں یہ لکھا ہوا ہے، تو لاؤ دکھاؤ، کہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا کی کوئی اولاد ہے؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون۔ اور انہوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کر دیا ہے، مطلب اس طرح کی بلا وجہ جو ہے بیس لیس چیزیں جنات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہہ دی، حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان الله عما يصفون۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، إلا عباد الله المخلصين۔ سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کر لیے گئے ہیں، مطلب خالص کر لیے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے بندے ہیں وہ۔ ان کے علاوہ یہ اپنی طرح سے، وہ لوگ جو اپنی طرح سے باتیں گھڑ لیتے ہیں، وہ اس چیز کا انجام دیکھ لیں گے، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کر لیے گئے ہیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، وہ یہ شو کراتے، جو احسان کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ فإنكم وما تعبدون بس تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، ما أنتم عليه بفاتنين تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو، إلا من هو صال الجحيم۔ سوائے اس کے جو خود جہنم میں گرنے والا ہو، یعنی کہ وہی انسان ایسے لوگوں کی باتوں میں آئے گا جس کے اپنے دل میں ٹیڑھ ہو، جس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اکوپ نہیں کیا ہوگا کہ وہ حق کو جانے، حق کو پہچانے۔ کئی دفعہ آپ کے سامنے کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے جس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے نا۔ لیٹ سپوز کہ آپ سے کے سامنے کسی نے کوئی اس طرح کی الٹی پلٹی بات کی، آپ کے پاس کوئی حدیث اور قرآن کی کوئی آیت موجود تھی، آپ نے اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ دے دیا، بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ایسے سچویشن میں کیا کریں گے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بالکل بنا سر پیر کی بات دین کے معاملے میں کرے اور آپ کو اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ پتہ نہ ہو، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلا بندہ صحیح ہے؟ آئی تھنک پھر ہمیں اس ٹائم کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے اور ہمیں اپنا سرچ کر کے اور پھر اس کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم بغیر کسی چیز کے آتھینٹک انفارمیشن کے ہم بھی کچھ بول دیں ایسا جو کہ آتھینٹک نہ ہو، اور بعد میں ہمیں بھی گلٹ ہو کہ ہم نے جسٹ آرگیو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کچھ بھی کہہ دیا۔ ایکسلنٹ، بہت بہترین جواب مریم، میں یہی سننا چاہتی تھی۔ اس بات کو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے ایسی بات کی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میری اپنی ریسرچ زیادہ بڑھانی ہے، مجھے پتہ کرنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یا اس کی کیا دلیل ہے۔ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے، ہم فرینڈس بیٹھے ہوئے تھے کالج کے دور میں، اور ہم نے آپس میں اس طرح سے کوئی ڈسکشن شروع ہوئی، اور میری فرینڈ نے ایک بات کی، اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ان کی باجی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن ماشاءاللہ ایک کتاب ہے اور آپ کو پوری حفظ، مجھے تو نہیں ہے، تو میں نے تو اس نے جب اس طرح کی بات کی کہ یہ قرآن میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے، تو میں کاؤنٹر نہیں کر سکی۔ میں گھر آئی،
قرآن آپ نے شاید دیکھا ہو، احکام القرآن کے نام سے بھی ایک کتاب ہے، اس میں ٹاپک وائز لکھا ہوا ہے، تو میں اس ٹاپک میں گئی اور میں نے اس کے اوپر دیکھا، پھر میں نے ویسے سرچ کیا اس کے اوپر کہ یہ چیز قرآن میں کہیں مینشنڈ ہے، اور وہ کہیں نہیں تھی، اور وہ جو بات تھی وہ لگ بھی نہیں رہی تھی۔ تو میں نے جا کے پھر باقاعدہ اس سے کہا کہ یار میں نے یہ سارا ریسرچ کی، میں نے اس کے اوپر ڈھونڈا ہے اور مجھے ایسی کوئی بات قرآن میں کہیں نہیں ملی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، پتہ نہیں میری باجی نے کہی تھی۔ تو اول کسی کی بات پہ اندھا تن بلیو نہیں کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں، چاہے وہ بات آپ کی کوئی اور باجی آپ سے کر رہی ہو، چاہے وہ کوئی بات آپ کے سامنے اس طرح سے کی جا رہی ہو۔ اور خاص کر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو یا حدیث پڑھ رہے ہو نا، تو آپ کا ایک مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کو کچھ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے قرآن میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، کچھ چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہوتی ہیں، تو اس کی تصدیق اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ نے نہیں سن رکھی، اور وہ بات جیسے میں نے جو اپنی فرینڈ سے سنی تھی وہ بہت ہی عجیب سی بات تھی، تو مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ تو میں نے اس طرح کی بات تو نہ ہی کبھی کسی سے سنی ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی کہیں پڑھی ہے، تو اس کو ضرور چیک کیا کریں، کسی سے پوچھ لیں۔ اب تو ماشاءاللہ ایسی ایسی چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں کہ آپ ایک لفظ ڈالیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے پوری قرآن کی آیتیں کا پورا، جہاں جہاں وہ لفظ مینشن ہوا ہوا ہے پورا نکال کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب تو یہ چیزیں ڈھونڈنا اور بھی کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے، تو اگر کوئی آپ کے سامنے اس طرح سے بات کرے اور آپ کو اس کا جواب نہیں آتا ہو، تو اس کو ضرور کاؤنٹر چیک کریں اور اگلے کو وہ بات بتائیں، اس کی بےعزتی کرنے کے لحاظ سے نہیں، سختی نہیں ہونی چاہیے، بہت ہی پیار سے اگلے کو یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو میں نے اس طرح کی کوئی بات قرآن میں نہیں پڑھی ہے، اگر تم ابھی بھی شور ہو تو مجھے کوئی ریفرنس لا کے دے دو، جن سے بھی تم نے سنا ہے ان سے کہہ دو مجھے کوئی ریفرنس لا کے دے دیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے جی، مناہل آپ کو شیئر کریں گی؟ اس میں جس طرح سے پھر جب آواز بریک ہو میری رہی فرینڈ جب بھی کسی کو ہے جی کیا بتائیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ قرآن پاک کی ترجمے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لائک آپ کو چیزیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن میں جب کسی سے شیئر کرنے لگتی ہوں نا، تو مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر میری وہ ورڈز آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، مجھے لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میں صحیح بتا بھی رہی ہوں یا نہیں، کیونکہ ایگزیکٹ احادیث تو ہمیں کوٹ کرنا نہیں آ رہی ہوتی، ہم مفہوم ہی بتا رہے ہوتے ہیں بیسکلی، اور ایگزیکٹ ترجمہ بھی نہیں یاد ہوتا۔ بالکل تو مجھے کبھی کبھی اتنا ڈر لگتا ہے، میں بتا رہی ہوتی ہوں بٹ میرا دھیان اسی طرف ہوتا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو بہت بہت گناہ ہوگا، بہت گناہ ہوگا، تو اس چکروں میں نا مجھے لگ رہا ہوتا ہے میں کتنی دیر تک بعد میں سیٹسفائڈ ہی نہیں ہوتی، مجھے یہی لگا رہتا ہے کہ یار میں نے کچھ غلط تو نہیں بول دیا، غلط تو نہیں بول دیا، بیٹے کیونکہ میرے سرکل میں یہ ایسا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا زیادہ بہتر ہے اس معاملے میں، پہلی چیز۔ لیکن دوسری یہ چیز، اپنی اگر آپ کی نیت خالص ہے نا، اگر آپ مخلص ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، آپ یہ چیز کر رہے ہیں، آپ یہ پہلے کہیں یا اللہ میں اپنے قول و فعل کو آپ کے آمن میں دیتی ہوں، اور پھر آپ بات کریں۔ لیکن حق بات کرنے سے یہ خوف آپ کو نہ روکے رکھے کہ پتہ نہیں میں صحیح سے بول رہی ہوں یا نہیں بول رہی، اس طرح تو اس پھر میں پھر اس سے میں اکثر چپ کر جاتی ہوں۔ میں یہی کہہ رہی ہوں، یہ خوف آپ کو چپ نہ کر دے کہ آپ صحیح بات آگے نہیں رکھ رہی، تو اس لیے آپ نے جو پڑھا ہے آپ اس کو اپنے الفاظ میں ہی بتائیں گی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہم سب آپ انسان جو ہے نا اب زیادہ تر اپنے الفاظ میں ہی بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے آپ ایگزیکٹ کوٹ نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کہ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ دیا ہو، اور یہ بہترین چیز ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں اور احادیث جو ہیں ایز اٹ از ان الفاظ میں بیان کر سکے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کوئی صحیح بات، حق بات، اور آپ کی نیت صاف ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس خوف کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ بیلنس مینٹین کریں کہ مجھے صحیح بات رکھنی ہے آگے، لیکن اب کوئی آپ اپنے جی سے تو گھڑ کے نہیں سنا رہی ہوتی نا کہ کیونکہ مجھے یہ بات صحیح لگ رہی ہے تو آپ نے وہ کہہ دی، نہیں، آپ کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہی کوٹ کر رہے ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی سوال آتا ہے تو میں کسی ریفرنس کے ساتھ کسی اسکالر کی یا کوئی قرآن یا کوئی حدیث ہی شیئر کروں، کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہم سب ڈرتے ہیں، ہم سب ڈرتے ہیں، میں بھی ڈرتی ہوں۔ بس آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔
آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ احسان کے درجے تک پہنچنا، وہ لوگ جو کہ اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، عبادت میں بھی اور عمل میں بھی، دونوں میں اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ کہ وہ جو عبادت کر رہے ہوں یا وہ جو عمل کر رہے ہوں، وہ خالصتاً یہ سوچ کے ہو کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اتنا آپ کا پرفیکشن ہو، وہ جو حدیث جبرائیل کی جو ہم نے بات کی، کہ آپ کے عمل میں اور آپ کی عبادت میں آپ وہ پرفیکشن اچیو کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت ابدیت یعنی کہ اس طرح کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے کوئی ہے تو آپ اتنی اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا بیسٹ دیں گے۔ اور اگر دوسرا درجہ کیا ہے، اگر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو دوسرا درجہ کیا ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ انسان کے ذہن میں ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو بھی انسان تقوی کی روش اختیار کرے گا اپنے ہر عمل کے اندر۔ تو یہ ہے احسان کا لیول، یہ عبادت میں بھی ہوگا اور یہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی ہوگا کہ آپ لوگوں، جیسے ہم اپنے پرانے کپڑے اٹھا کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں اچھی کنڈیشن میں ضرور دیں، اور ان کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے دھو کے استری کر کے تہہ کر کے اگر دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن بہترین چیز کیا ہے کہ وہ چیز دی جائے جو آپ کو پسند ہے، یہ ہے احسان کا درجہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت یونس کی سٹوری سے ہم نے سیکھا کہ صرف غلطی کا احساس ہی کافی نہیں ہوتا، پہلے تو انسان ریئلائز کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، فوراً توبہ کی۔ اس چیز کو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس کے پیٹ میں ہی رہتا، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس دن تک کہ جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت تک وہ وہیں پہ رہتے۔ تو یہ امپورٹنس ہے توبہ کی، تسبیح کی، کہ انسان کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو تو بجائے اس کے کہ وہ فوراً یہ سوچے اچھا ٹھیک ہے اب ہو گئی غلطی، اب ٹھیک ہے آئندہ نہیں کریں گے، اب کیا کر سکتے ہیں، بس ہو گیا نا، یہ ایٹیٹیوڈ اپنانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان ریئلائز کرے کہ اس سے غلطی ہو گئی اور وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اپنی ہیوملٹی دکھائیں، اپنی ابدیت دکھائیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے آپ کو ہمبل کر دے اور پھر اس کو درست کیا جائے، اس غلطی کو سدھارا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ یہ پوائنٹس آپ ضرور کوشش کریے گا کہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کر، کیونکہ احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے تمام پوائنٹس کوٹ کیے ہوئے کہ جو تسبیح ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے نزدیک جو محبوب ترین جو کلمات ہیں وہ تسبیح ہے۔ آپ پڑھتے رہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پھر مومن کی زندگی میں بہترین ساتھی ہے، آپ کبھی اکیلا محسوس نہیں کریں گے جب آپ تسبیح کر رہے ہوں گے، وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ترازو میں بھاری ہے، آخرت میں بے مثال، اس کے ریوارڈز بے تحاشا ہیں، رزق بڑھانے کا طریقہ ہے، ایک آسان طاقتور عمل ہے، ہلکا ہے، زبان پہ ہلکا ہے لیکن ترازو میں بھاری ہے، پھر دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، صدقے کی ایک شکل ہے، درود شریف کے بارے میں خاص کر آتا ہے یہ صدقے کی ایک شکل درود شریف بھی ہے، انسان درود شریف پڑھتا ہے تو یہ صدقہ ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت ہے، اور جنت کے پودے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں وہ جنت میں آپ کو پودوں کی شکل میں، پھولوں کی شکل میں نظر آئیں گے۔ اور کچھ جو آئیڈیاز ہم نے شیئر کیے تھے کہ کیا چیز ہے جو کہ آپ کو، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں ذکر کرنا، تو ایک کاؤنٹر تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں، یا اس کو ریلیٹ کر لیں کسی ڈیلی ایکٹیویٹی کے ساتھ، نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد تسبیح کر لی، یا کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، یا آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو کر لیا، یا روز سونے سے پہلے میں ایک اس چیز درود شریف کی تسبیح یا استغفار کی تسبیح یا سبحان اللہ کی تسبیح کر کے سوئیں گے۔ پھر ویژول ریمائنڈرز اپنے ارد گرد رکھیں، سمپل پرنٹ آؤٹس نکالیں کیلی گرافی کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اپنے سامنے کہیں ایسی جگہ رکھیں کہ جب آپ کی نظر پڑے تو آپ پڑھ سکیں۔ اسٹکرز ملتے ہیں، وال پیپر موبائل کے رکھ لیں، پھر ایک جنرل مینٹین کریں، آپ جرنل لکھا کریں اپنے رات میں سونے سے پہلے کہ آج آپ نے کون سی ایک ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی اچھی بات جو آپ کو سنی، کیا آپ اپنے یہ سارے جو آپ نے اذکار کی ایک لسٹ بنائی ہوئی آپ نے پورا کیا کہ نہیں۔ تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں، اور ضرور آپ آئیڈیاز ہوں تو ضرور شیئر کریے گا کہ ہم کس طرح سے اپنے ذکر اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کی کہانیاں ہمارے لیے
مشعل راہ ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، ہمیں انہیں سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی ہمارے ساتھ سٹوریز، جو قصے ہمارے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، حضرت یوسف کی سٹوری دیکھ لیں، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس، کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے انسان کا جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، جو کہ نبیوں کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔